صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم ایک بار پھر وقفہ اعتکاف اور عید الفطر کے بعد الحمدللہ الکریم اپنی الہدایہ قرآن کلاس میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم کا بے بہا شکر کہ اس کی توفیق سے ہم یہ انتہائی آزمائش والا کوارنٹائن ٹائم آئسولیشن میں رہتے ہوئے خدمت دین متین کے جذبوں کے ساتھ اور اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے خواہاں ہوتے ہوئے گزار رہے ہیں، اور دوریوں کے باوجود الحمدللہ الکریم اجتماعی طور پر گزار رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دور رواں کے ابن العربی حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مد ظلہ العالی کے زیر سایہ کاروان عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہو کر ایک ایک قطرہ ہی صحیح اپنا اپنا حصہ احیاء دین متین اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق استقامت سے مالا مال فرمائیں اور وقت کی بہت بڑی آزمائش سے پوری امت کو اور بالخصوص امت مسلمہ کو نجات عطا فرما دیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اور حضور کے اہل بیت اطہار کا صدقہ اللہ پاک تمام کرونا پازیٹیو مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں اور ان کو لمبی زندگیاں عطا فرمائیں، ساری امت پہ رحم فرما دیں۔ دوستو، ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری اس قرآن کلاس کا مقصد اس دور میں قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہوتے ہوئے اپنی اس مختصر زندگی کو سنوارنا ہے۔ یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ زندگی کے ساتھ ہی چند قدم پر موت جڑی ہوئی ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس کا بیان اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں ہمیں عطا فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کا ذکر، فرمایا موت کو حیات کے ساتھ جوڑ کر اس نے پیدا کیا۔ حیات شروع ہوتی ہے تو چند قدم پر موت بھی اللہ پاک نے ساتھ جوڑ دی، اور درمیان میں جو مختصر دورانیہ زندگی کا دیا، اس کا مقصد بھی ہمیں بتا دیا کہ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین اعمال کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، مرنے سے پہلے پہلے اس زندگی کو گزارتے ہوئے ایسے اعمال کرتا ہے، ایسی زندگی گزارتا ہے، ایسا وے آف لائف اپناتا ہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ ہمیشہ احسن اعمال سے راضی ہوتا ہے۔ تو یہ مختصر زندگی، جو سب سے چھوٹی زندگی، میں نے پہلے لیکچر میں بھی عرض کیا تھا کہ سب سے چھوٹی ہے مگر سب سے لمبی زندگی کا
انحصار اسی زندگی پر ہے۔ اس زندگی کو اگر قرآن و حدیث کی صحبتوں میں گزارا، اخلاق عالیہ میں رہ کر گزارا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چاہت میں گزارا، اس دنیا سے اللہ پاک نے فقط آزمائش کے لیے گزارا ہے۔ اس دنیا میں بڑے حسن رکھے ہیں، بڑی رنگینیاں رکھی ہیں، بڑی کشش رکھی ہے، لیکن فرما دیا کہ ان ساری رنگینیوں، آرزوؤں اور ان ساری آسائشوں کی طرف نظر نہیں کرنی، نظر اپنی صرف اس خالق حقیقی کی طرف رکھنی۔ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب راکھ کے ڈھیر ہے۔ تو جس نے اس راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزاری کہ راستے میں کچھ بھی آ گیا، اس کی نظر اپنے محبوب حقیقی کی طرف رہی، اس کی نظر اپنے مالک و خالق کی طرف رہی، اور اس کی نظر ہمیشہ محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف رہی، اور اس نے ہمیشہ ترجیح اپنے محبوب حقیقی کو دی۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہی کامیاب و کامران ہے۔ اور اس کی ڈیٹیل ابھی ہم پڑھیں گے جب سورہ توبہ جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے اس کا تیسرا رکوع انشاءاللہ آج ہم نے پڑھنا ہے، تو اس میں اللہ پاک یہ وضاحت فرمائیں گے اس زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو ہماری اس کلاس کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن یہ ٹائم گزاریں کہ جس میں ہمارے پاس وقت بھی ہے، فراغت بھی ہے، اور بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہر لمحہ اپنی بارگاہ اقدس میں حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، کبھی بھی دنیا طلبی ہمارے دل میں نہ آئے۔ دنیا کی طلب لالچ کو بڑھاتی ہے، اور لالچ جو ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ہمیں لالچ ہو تو صرف اپنے محبوب حقیقی کو راضی کرنے کا، اس کی رضا کے حصول میں لالچ ہو، اور ہمارے پاس لاکھوں ماڈلز موجود ہیں، ایسے لاکھوں نمونے موجود ہیں ایسے کہ جنہوں نے اس مختصر زندگی کو گزارتے ہوئے ہر لمحہ اللہ رب العزت کی رضاؤں کا لالچ کیا، اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کیا، مال بھی، اولاد بھی، جانیں بھی، سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے خرچ کیا، تو انہوں نے اس مختصر زندگی سے جنت میں بے شمار محلات تعمیر کروا لیے۔ تو اس مختصر زندگی کا مقصد اس زمین کی طرف جھکنا نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کون ہیں؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے اس دنیا میں دیکھا اور ان کے اعمال و کردار کو دیکھتے ہوئے ان کو اسفل سافلین کی طرف پھینک دیا۔ وہ اسی قابل تھے کہ انہوں نے دنیا میں دل لگا لیا، تو ہم نے بھی ان کو دنیا میں ہی ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دیا۔ لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، اسی مختصر زندگی کو گزارتے ہوئے جنہوں نے ایمان کی مضبوطی کا دامن تھاما اور ہر عمل یہ سوچ کر کیا کہ اس سے میرا خدا راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے ہر عمل کیا، تو اللہ پاک فرماتے کہ فلہم اجر غیر ممنون، ان کے دلوں میں سوائے خدا نہیں تھی، سوائے مصطفیٰ کے کوئی چاہت نہیں تھی، تو اللہ پاک فرماتے کہ ان کے لیے ہم نے ہمیشہ کا اجر مقرر فرما دیا۔ وہ دنیا میں ہیں تب بھی ان پر اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے انعامات کی بارشیں ہیں، وہ قبر میں ہیں تو ان کی قبریں بھی اللہ کے انعامات کی بارشوں کا گڑھ بن گئے، اور حشر میں اٹھیں گے تو اللہ کے انعامات کی بارشیں ہوں گی۔ آخر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف یہی کیا کہ یہ مختصر زندگی، ان کو بھی یہی زندگی ملی تھی، انہوں نے اپنے مالک، اپنے خالق
اور اپنے معبود حقیقی، محبوب حقیقی کی رضاؤں میں خرچ کی، نفس و شیطان کے حملوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے، جہاد اکبر میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اس زندگی کو گزارا۔ تو اللہ پاک نے ان کے لیے پھر جنت کے انعامات مقرر فرمائے، اور فلہم اجر غیر ممنون۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے، کہ ہم بھی دنیا سے جائیں تو کانوں میں آواز آ جائے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس خوش نصیب گروہ میں شامل فرما دے کہ جن کو آخری وقت میں یہی مختصر زندگی گزارنے کے بعد یہ مژدہ جاں فضا ملتا ہے کہ آجا بھئی اللہ کی خاطر نفس مطمئنہ بن کر زندگی گزارنے والے، آجا تیرا رب تجھ سے راضی اور تو رب سے راضی۔ اب رب تجھے راضی کرے گا، آجا میری جنت میں آجا اور میرے بندوں میں آجا۔ تو قابل غور بات ہے، یہ مختصر زندگی اور اسی زندگی کو گزارا تو اتنا بڑا انعام حاصل کر لیا، اور یہی مختصر زندگی اس زندگی کو گزارا تو نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، جہنم کے نچلے طبقوں میں پہنچ گئے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس مختصر زندگی کو سمجھنا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اور دنیا داری میں اس کے قیمتی لمحات کو بے دردی سے ضائع نہیں کرنا، بلکہ درد رکھنا ہے دل میں کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کو ہم نے اپنے رب کی رضا میں آخرت کے لیے جمع کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری اس کلاس کا مقصد یہی ہے کہ گھر بیٹھے قرآن کریم کی صحبتوں سے فیضیاب ہو کر اپنی اس مختصر زندگی کو اس قابل بنائیں کہ آنکھیں بند ہوں تو قبر میں بھی جنتیں ہمارا انتظار کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا استقبال فرمائیں، اور آخرت میں بھی جنتیں ہمارا استقبال کریں۔ تو آج کا ہمارا لیکچر نمبر 18 ہے۔ لیکچر نمبر 17 پہ ہم نے چھوڑا تھا کچھ اعتکاف میں دوست پہنچ گئے تھے ماشاءاللہ، اور کچھ عید الفطر کی چھٹیاں آ گئی، اور درمیان میں ایک اور اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی آزمائش آئی کہ میری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ہمیں داغ مفارقت دے گئی۔ تو سب سے درخواست ہے دوستوں سے کہ اس پاک ہستی کے لیے بہت زیادہ بلندی درجات کی دعا بھی فرمائیں، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی جو کچھ ہو سکے ضرور کریں۔ بہت عظیم ماں تھی، اور ہم یہ اپنی کاوش جو آج سے شروع کر رہے ہیں اس کو اپنی ماں کے نام لگاتے ہیں۔ اللہ پاک اس کا ثواب میری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہا کی روح پاک کو پہنچا دے اپنی رحمتوں کا صدقہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ۔ تو آج ہمارا لیکچر نمبر 18، اس میں جو لفظ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا الفاظ کی ڈیفینیشن میں، چونکہ سب سے پہلا لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا تھا، تو کچھ دوستوں کی یہ تمنا تھی کہ پہلے 2 لیکچرز ہم نہیں سن پا رہے کیونکہ ان کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، سیو نہیں ہو سکے، تو اس لیے آج میں نے سب سے پہلا لفظ لیا ہے۔ جنہوں نے پہلا نہیں سنا ہوگا تو ان کے لیے فائدہ ہو جائے گا، جنہوں نے سنا ہوگا ان کے لیے ریپیٹ ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے جو ہماری اس سلیبس میں
وہ ہے قال. قال جس کا مطلب ہے کہا اس ایک مرد نے. قال قول سے ہے. قول کے معنی ہوتے ہیں بات کہنا، تو اس سے قال فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ غالباً 1618 بار قرآن کریم میں مختلف صورتوں میں آیا ہے. اس لیے اس کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ اتنی جگہوں پر آنے والا لفظ آپ کو ایک ہی بار میں یاد ہو جائے گا. تو قال یہ فعل ماضی ہے، اور دوسری صورتیں جن میں یہ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے بار بار، قال واحد کا صیغہ ہے اور اس کا جمع کا صیغہ ہوگا قالو. اور یہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ کثیر الاستعمال ہیں قرآن پاک میں. قالو ان سب مردوں نے کہا. قال اس ایک مرد نے کہا، اور قالو ان سب مردوں نے کہا. اور اس سے فعل مضارع بنتا ہے یقولو. واحد کا صیغہ ہوتا ہے یقولو، یا سے مراد وہ، اور قول کہنا، وہ کہتا ہے یا کہے گا. فعل مضارع میں واحد کا صیغہ، اور اس سے جمع آپ خود بنا لیں گے، آخر میں واو نون لگا دیں. یقولون. یقولون یا سے مراد وہ، واو نون سب، اور قول درمیان میں اس کا مطلب ہے کہنا. اب یہ دیکھیں جب ہم یا اور واو نون کو الگ کرتے ہیں، تقریباً تمام صیغہ جات جو آتے ہیں، تو درمیان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ فوراً ہم سمجھ جاتے ہیں اس کا مطلب کیا، کیونکہ وہ اردو میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. یقولون وہ سب کہتے ہیں یا کہیں گے. اور اس سے فعل امر بنتا ہے قل. قل یہ تو آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے. قل هو اللہ احد. قل تو کہہ، یعنی ایک مرد کے لیے واحد مذکر حاضر، اس کی جمع ہو جائے گی قولو. قل واحد ہے اور قولو جمع ہے. تو اس طرح یہ اپنی مختلف صورتوں میں اور مختلف صیغہ جات میں یہ لفظ قرآن کریم میں 1618 بار استعمال ہوتا ہے. اللہ پاک یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں بھی یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ پورے قرآن پاک میں آسانی ہوگی جہاں بھی آئے گا. اب دوسرا پورشن ہمارا حدیث پاک کا ہے. ایک حدیث شریف ہم پڑھتے ہیں ہر لیکچر میں. تو آج کی حدیث پاک بہت پیاری ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ. سبحان اللہ. اب اس کا ترجمہ سنیے. عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من اشد امتی لی حبا. من اشد امتی میری امت میں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ لی میرے ساتھ، حبا محبت میں. من اشدی یعنی سب سے زیادہ، شدید ترین، امتی میری امت میں سے، لی میرے ساتھ، حبن محبت کرنے والا، محبت کرنے والے، ناسن وہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں، یکونون جو ہوں گے بعدی میرے بعد، یودو چاہے گا، احدہم ان میں سے ہر کوئی یہ چاہے گا، لو رآنی لو کاش، رآ دیکھے، نی مجھے، بأہلہ اپنے
سارے اہل و عیال کے عوض و مال ہی، اور اپنے مال کے عوض. سبحان اللہ، میرا ایک دیدار حاصل کر لے، یعنی اپنا سب کچھ قربان کر کے، اہل و عیال قربان کر دے، مال قربان کر دے، جان قربان کر دے، اور میرا ایک دیدار اس کو نصیب ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ میرے ساتھ شدید ترین محبت والے ہیں. اور اس پر یہ حدیث پاک میں نے آپ کو پہلے بھی پیش کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جن کے ایمان پر مجھے فخر ہے، میرے خدا کو فخر ہے. تو پھر صحابہ کرام کی طرف سے سب سے پہلے فرشتوں کا ذکر ہوا، حضور نے فرمایا نہیں. پھر انبیاء کا ذکر ہوا، نہیں. پھر صحابہ کا ذکر ہوا، آپ نے فرمایا نہیں. تو پھر صحابہ نے عرض کی حضور آپ خود فرما دیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لوگ جن کا ابھی یہ ذکر ہوا میرے بعد آئیں گے، نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، مگر اتنی شدید محبت مجھ سے کرتے ہوں گے کہ اپنا سب کچھ میرے ایک دیدار پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے، میری ایک جھلک پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے. یہ شدید محبت، اس کو حضور علیہ السلام، اس شدید محبت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شدید محبت کو حضور نے فرمایا کہ یہ ایمان ان کا ایسا ہوگا، ان کا یہ ایمان ایسا ہوگا، یعنی حضور کی شدید محبت، بن دیکھے حضور کی شدید محبت، یہ ایمان ہوگا. اور یہ ایمان اس مقام پر ہوگا کہ میری طرف سے ان کو 7 بار سلام پہنچا دو. میری طرف سے ان کے ایمان کو 7 بار سلام پہنچا دو، اور ان کے ایمان پر مجھے بھی فخر ہوگا اور میرے خدا کو بھی فخر ہوگا. پھر ہمیں سمجھ آئی کہ ایمان ہے کیا. ایمان صرف کعبے کی تولیت کا نام نہیں، ایمان صرف بڑے بڑے دعوے کرنے کا نام نہیں. ایمان ہے تو بن دیکھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شدید ترین محبت کا نام ہے، حضور کے عشق کا نام ہے. بن دیکھے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب جانا، یہ ایمان ہے. اور یہی وہ ایمان ہے جس پر سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فخر ہے اور اللہ تعالیٰ کو فخر ہے. تو اس حدیث پاک سے میں جو مضامین حاصل ہوئے ان میں نمبر 1 کہ حضور علیہ السلام قیامت تک آنے والے اپنے محبین کو پہچانتے ہیں، یعنی قیامت تک آنے والے محبین جتنے بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، حضور سب کو پہچانتے ہیں. اور دوسرا مضمون جو ہمیں سمجھ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی خاطر مال اور اولاد اور ہر شے قربان کرنا عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت اور ایمان کا تقاضا ہے. یہ بات کتنی بڑی بات ہے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو عشق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں خرچ کرنے والوں کو بدعتی کہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے عشق کو عام کرنے والوں کے لیے، ہر سینے تک پہنچانے کے لیے کوشاں رہنے والوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں. تو لیکن ہمارے پاس یہ حکم خداوندی بھی اور حکم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کے دیدار کی خاطر اب ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، مثلا میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے حضور کے میلاد کو مناتے ہوئے گلیاں بازار سجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، اور 12 ربیع الاول شریف کے دن کو سب سے بڑی عید، سب عیدوں کی عید مناتے ہیں اور اتنی خوشیاں مناتے ہیں. تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے مقصد فقط یہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا عشق ہر سینے تک پہنچے. جب شور مچے گا حضور کے عشق کا
حضور کے عشق کے ترانے بجیں گے اور ہر جگہ پر حضور علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ زور و شور سے ہو رہا ہوگا، تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا کہ جن دلوں میں اس عشق کی خبر تک نہ تھی وہ دل بھی اس عشق سے آباد ہوں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، جب ہم خود دیکھتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں میں اور حضور کے میلاد کو منانے میں شریک ہوتے ہیں، تو وہ بھی تڑپ تڑپ کے یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوبے نظر آتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی۔ یہ مقصد ہمارا، اور اس سے بڑا مقصد حضور کا دیدار ہے کہ جب ہم خرچ کر کے، اور خرچ کرنے والے بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ گلاب کی ایک ایک پتی کے پیچھے مقصد حضور کا دیدار ہے، حضور کے دیدار کی تڑپ ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کا شدید عشق ہے۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے دیدار کی خاطر، ایمان کی بلندی کی خاطر مال اور اولاد اور ہر شے قربان کرنا عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور جن کو نہیں سمجھ ان کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائیں کہ ایمان کہیں اور سے نہیں ملتا، ایمان کی بنیاد اور ایمان کے درخت کا پانی جو ہے وہ عشق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا بن دیکھے حضور کا عشق، یہ ایمان ہے اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اور الحمدللہ الکریم ہمارا ایمان کامل ہے کہ جہاں بھی حضور کا دیوانہ حضور کو یاد کرتا ہے، عاشق جہاں جہاں بھی ہیں، آقا علیہ السلام کو ایک ایک عاشق کی خبر ہے، ایک ایک عاشق کی خبر حضور رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ الکریم ہم تو اس پر بھی ہر وقت سجدہ شکر اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں ادا کریں تو حق نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ الکریم ہم وہ کام کرتے ہیں، ہم وہاں خرچ کرتے ہیں کہ جہاں حضور ہمیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اس پر استقامت عطا فرمائے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چراغ جہاں تک ہو سکے ہمیں جلانے کی، پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہمارا تیسرا پورشن سورہ توبہ کا تیسرا رکوع آج ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ سورہ توبہ کے بارے میں آپ کو تعارف تو دے دیا گیا تھا، تو آج تیسرا رکوع جو ہم نے پڑھنا ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ یعنی اس میں گزشتہ رکوع میں مشرکین کو اور مکہ کے کافروں کو اناؤنس کر دیا گیا تھا حج کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں جو قافلہ حج کے لیے گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے آیات دے کر بھیج دیا تھا جو اس موقع پر نازل ہوئی کہ آج سے مشرکین اور کفار کا داخلہ حرم میں منع ہو گیا، نہ وہ خانہ کعبہ کی تولیت پر قائم رہ سکتے ہیں، نہ ہی وہ
مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، مسجد حرام میں، اور اس کے بعد مسجد حرام کے وسیلے سے ہر مسجد میں ہی کافر کا داخلہ منع ہو گیا، اور نہ ہی وہ وہاں پر اپنی ڈیوٹیاں دے سکتے جو وہ دیتے تھے پانی پلانے کی اور یہ وہ۔ تو اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ما کان للمشرکین، نہیں ہے مشرکوں کی یہ شان، مشرکوں کے لیے یہ ہے ہی نہیں ان یعمروا کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین جبکہ وہ گواہی دیتے ہیں علی انفسہم اپنے ہی نفسوں کے خلاف، بالکفر کفر کی، یعنی خود وہ اپنے نفسوں پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں، اس لیے وہ اس قابل نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں۔ اور آباد کرنے سے مراد تعمیر کرنا بھی ہے، اور مسجدوں کا انتظام چلانا بھی ہے، اور آنے والوں کا خیال رکھنا بھی ہے۔ تو یہ ساری باتیں کافر سے چھین لی گئیں، مشرکین سے یہ ساری باتیں واپس لے لی گئیں، کیونکہ اولئک حبطت اعمالہم، اولئک یہ وہ بد نصیب ہیں، حبطت ضائع ہو گئے ہیں، اعمالہم جن کے اعمال، وفی النار اور آگ میں وہ خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے اعمال سارے ضائع ہو گئے اور آگ میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم ہو کر اگر ایسا کام کرتا ہے کہ جو اسلام کے لیے خطرہ اور دشمنی کا باعث ہے، اسلام کو تباہ کرنے کا باعث ہے، اسلام کو مٹانے کا باعث ہے، تو اس شخص کی کوئی نیکی بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ویسے غیر مسلم کی نیکی اس کو اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں، کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو اجر عطا فرماتے ہیں، مگر وہ اجر صرف دنیا تک۔ لیکن جو شخص اسلام کے لیے خطرہ ہو جائے اور اسلام کو ڈانے کی ہر وقت بات کرے، تو پھر اس کی کوئی نیک کام بھی کرے تو وہ اس کا قبول نہیں ہوتا۔ جیسے ان کو فخر تھا کہ ہم خانہ کعبہ کی صفائی کرتے تھے، آباد کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، تو اس پر اللہ پاک فرما دی کہ ان کے اعمال سارے ضائع ہو گئے، اس لیے کہ اسلام کے دشمن ہیں، انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کی ہے اسلام کو ختم کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے انما یعمر مساجد اللہ، بے شک یعمر آباد کرتے ہیں مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مساجد کو۔ اب اس میں ساری مسجدیں آ گئیں، پوری دنیا کی مسجدیں آ گئیں۔ من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر۔ ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ دین کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی مومن کو تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے رہے نماز، وَآتَ الزَّكَاةَ اور ادا کرتے رہے زکوٰۃ، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ اور نہیں وہ خوف زدہ ہوئے کسی سے بھی، إِلَّا اللَّهُ سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا ان کو کسی کا ڈر نہیں تھا، کسی کا ڈر نہیں رہا۔ اور یہ تو اللہ پاک بار بار فرماتے ہیں کہ دین کے دشمنوں سے مت ڈرو، میرے دشمنوں سے مت ڈرو، وہ کچھ بھی نہیں ہے، فقط مجھ سے ڈرو، اور اگر مجھ سے ڈرو گے تو ہمیشہ تم ہی سربلند رہو گے، ہمیشہ تمہاری فتح ہوگی، یہ کیڑے مکوڑے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، چاہے 30,000 کے مقابلے میں 2 لاکھ کی فوج بھی آ جائے تو وہ بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ تو یہی وہ شاندار لوگ ہیں، شان والے لوگ ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی شان کیا ہے کہ ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، اور نمازیں قائم کرتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرے۔ جو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتا ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے،
جو صرف اللہ سے ڈرتا ہے دور ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، فَعَسَىٰ تو امید ہے، اولئک یہ لوگ، ان یکونوا کہ وہ ہو جائیں گے، من المہتدین ہدایت پانے والے، امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت کی راہ پر آ جائیں گے۔ تو اب اس میں اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا کہ کافر نہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ تعمیر کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے متولی بن سکتے ہیں کسی بھی مسجد میں۔ مسجد حرام کے حکم کے ساتھ ساری مسجدوں پر یہ حکم لاگو کر دیا گیا۔ اور یہاں پر ایک بڑی پیاری بات ذہن میں آتی ہے کہ ہر مومن کا دل بھی اللہ کی مسجد ہوتا ہے، اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس لیے کہ کسی ولی کامل نے اللہ پاک سے پوچھا کہ مولا تو کہاں سے ملتا ہے؟ جواب آیا کہ میں مومن کامل کے دل سے ملتا ہوں۔ اور ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ظاہری مسجد سے ملے، مگر مومن کامل کے دل سے اللہ پاک ضرور ملتے ہیں، کیونکہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، مسجد ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ مسجد میں کسی کافر کا داخلہ منع ہے۔ تو پھر دل وہی اللہ کی مسجد ہے جس میں کسی کافر سے دوستی نہیں ہے، دین کے دشمن سے دوستی نہیں ہے، دین کے مخالف سے دوستی نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ سے دوستی ہے اور اللہ والوں سے دوستی ہے، اللہ کے پیاروں سے دوستی ہے۔ وہی دل مسجد ہے اور وہی دل کعبہ ہے خدا کا۔ اور جب اس دل میں، یہ تو ایک مومن کامل کا دل ہے، جب اس دل میں غیر کی دوستی آتی ہے، اللہ کے غیر کی، من دون اللہ کی دوستی آتی ہے، تو پھر یہ دل جو ہے وہ پھر مسجد نہیں رہتا، وہ پھر بت خانہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور من دون اللہ کون ہے، یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ جہاں من دون اللہ کی بات آتی ہے قرآن کریم میں، تو کچھ مسلمان ہی ایسے ہیں قرآن پڑھنے والے، درس دینے والے، جو من دون اللہ کو کس کے ساتھ جوڑتے ہیں؟ اولیاء اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کے دوستوں کا کانسیپٹ دیتے ہیں لوگوں کو کہ من دون اللہ سے مراد کون ہے؟ یہ اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ، صالحین، جن سے محبت کرنے کا اور جڑنے کا اللہ پاک ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہر نماز میں دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ بندے اللہ کے، وہ من دون اللہ ہے۔ حالانکہ اولیاء اللہ، ان کو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اور ان کی شان کیا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ہر خوف اور غم سے پاک کر دیے گئے ہیں، ان کو دنیا کا کوئی خوف نہیں، آخرت کا کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ولی ہیں۔ جب اللہ کی ولایت مل گئی تو پھر خوف اور غم کیسا، پھر تو سب کچھ اپنا ہو گیا۔ تو من دون اللہ کون ہے؟ من دون اللہ تو اللہ کے دشمن ہیں۔ دون کے معنی کون ہوتا ہے؟ جو دشمنی میں آئے، وہ کفار ہیں، وہ کفار کے ائمہ ہیں، ائمۃ الکفر ہیں، جو تمہیں بری راہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو بری باتوں کو پھیلاتے ہیں، دین کے اندر برائیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کی دشمنی میں سب کچھ خرچ کرتے ہیں، اور بھولے بھالے مسلمانوں کو اخلاق و کردار کی عظمتوں سے ہٹا کر گندگی کے گڑھوں میں گرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ من دون اللہ ہے، وہ بت من دون اللہ ہیں جن کی کفار اور مشرکین پوجا کرتے ہیں۔
اس لیے من دون اللہ کو اولیاء اللہ کے ساتھ جوڑنے والا کبھی مسلمان نہیں کہلا سکتا. تو مومن کا دل اللہ کی مسجد ہے، اس لیے اس دل میں سوائے اللہ کے کوئی اور من دون اللہ آ ہی نہیں سکتا. اس دل میں وہی آئے گا جو اللہ کی چاہت ہوگی، اللہ کی محبت ہوگی اور اللہ کا محبوب ہوگا. تو اولیاء کرام کی یہ شان ہے کہ ان کے دل خدا کا کعبہ ہوتے ہیں، اللہ کا کعبہ ہوتے ہیں. یہ اولیاء کرام کی یہ شان ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی، اس لیے کہ وہ اس دل میں کسی کو آنے ہی نہیں دیتے. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اجعلتم، کیا تم نے بنا لیا، سمجھ لیا، سقایا پانی پلانے والے، الحاجی حاجیوں کو، وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کو آباد کرنے والوں کو، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والوں اور مسجد حرام کو آباد کرنے والوں کو سمجھ لیا ہے؟ کمن، ان کی طرح، آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے آخرت کے دن پر، جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، ایمان ان کا پختہ، وجاہدہ اور جہاد کرتے رہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے، عند اللہ، اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے کہ ایک کافر اور مشرک ہو کر خانہ کعبہ کی آبادی کی بات کرے کہ میں آباد کرتا ہوں خانہ کعبہ کو اور حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو پختہ ایمان والے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اپنا سب کچھ دین متین کی حفاظت میں قربان کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین، ظالم قوم کو. تو اس کی میدان بدر میں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی ہوئے تو کسی نے ان کو اسلام قبول نہ کرنے کا ملامت کی کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، حضور کے آپ چچا ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی کہ اگر کیا ہوا اگر میں نے اسلام قبول نہیں کیا، کہ ہم نے خانہ کعبہ کی آبادی تو کی ہے، خانہ کعبہ کی خدمت تو کی ہے اور حاجیوں کو پانی پلاتے رہے ہیں. تو اس پر پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ حاجیوں کو پانی پلانے والے اور خانہ کعبہ کو آباد کرنے کا دعویٰ کرنے والے ان مومنوں کی برابر کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو پختہ ایمان والے اور اللہ کی راہ میں ہمیشہ جہاد کرنے والے اور دین متین کی حفاظت کرنے والے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ خانہ کعبہ کی تو خدمت کی جائے مگر اللہ کے بندوں کو تکلیف پہنچائی جائے، خانہ کعبہ کی تو خدمت کی جائے، حاجیوں کو پانی پلایا جائے، مگر اللہ کی مخلوق کا دل توڑا جائے اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی ان کا عمل یہ قبول نہیں ہے. اس لیے کہ کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے جو کچھ ڈھہندائی، پر ایک بندے دا دل نہ ڈھائی، رب آپ دلاں وچ رہندائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کعبہ تیری بڑی عظمت ہے مگر ایک مومن کی عظمت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے، ایک انسان کی عظمت تجھ سے بھی بڑھ کر ہے. تو جس نے انسان کا برم رکھا اور جس کی ہاتھ اور زبان سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچی،
کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچی تو اس کی پھر کعبے کی حاجیاں بھی قبول ہیں. اور کعبے میں تو بار بار چلے گئے، وہاں جا کے سب کچھ کر لیا، افطاریاں بھی کرا لی، پانی بھی پلا لیے، مگر اپنوں کو کبھی ضرورت پڑ گئی اور اللہ کی مخلوق کو، حقداروں کو اگر کوئی ضرورت پڑ گئی تو ان کو دھتکار کے نکال دیا کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو پھر برے وقت کے انتظار سے بچیں. اللہ کو جو پسند ہے وہی بہتر ہے اور وہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں الذین آمنوا، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا اور انہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا اور جہاد بھی کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ بھی، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی، اعظم درجۃ عند اللہ، اعظم سب سے بڑا ہے درجہ ان کا، عند اللہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کے نزدیک ان کا درجہ سب سے بڑا ہے. یعنی درجات بنتے ہیں اللہ کی محبت میں قربان ہونے سے. پہلی قربانی کیا ہے؟ ایمان لانا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا کہ مولا میری مرضی ختم، تیری مرضی. اس کے بعد ہجرت کرنا، ہجرت کی جنہوں نے، اور ہجرت صحابہ کرام نے تو مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، ان کا مقام سب سے اعلیٰ ہو گیا. قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے کون سی ہجرت مراد ہے؟ ہر برائی سے نیکی کی طرف ہجرت. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے برائیوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف لگ جانا، بری راہوں کو چھوڑ کر صراط مستقیم کی طرف آ جانا، اور دنیا کی لذتوں، آرزوؤں اور دنیا کے دھوکوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جانا، یہ ہجرت ہے. جو ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. یعنی یہاں پر ذکر ان جلیل القدر ہستیوں کا ہے صحابہ کرام کے اندر. صحابہ کرام کے اندر بھی درجات ہیں، فضیلت کے درجات ہیں، عظمت کے درجات ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے کہ میری بارگاہ میں سب سے افضل گروہ صحابہ کا کون ہے؟ کہ جو ایمان لانے کے بعد انہوں نے ہجرت بھی کی اور انہوں نے جہاد بھی کیا، اپنے مالوں سے بھی، اپنی جانوں سے بھی. یعنی اس سے مراد کون سے صحابہ ہوئے؟ صحابہ کرام میں سب سے اگلی صف میں کون صحابہ کھڑے ہیں؟ کہ جو مہاجر بھی ہیں اور بدری صحابہ بھی، جنہوں نے جنگ بدر میں بھی شرکت کی اور ہجرت بھی کی، دونوں عمل کیے. سبحان اللہ. ان میں وہ صحابہ شامل ہیں. حضور فرماتے کہ عشرہ مبشرہ کے بعد، یعنی سب سے پہلا جو گروہ ہوگا وہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام، جن کو حضور علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری فرمائی، بشارت فرمائی، اور فرمایا جس نے بلا حساب جنتیوں کو دیکھنا ہے 10 صحابہ کو دیکھ لے. اور ان کے بعد سب سے آگے جو دستہ ہوگا صحابہ کرام کا وہ کون ہوں گے؟ کہ جنہوں نے ہجرت بھی کی اور جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے، کیونکہ بہت بڑی آزمائش کا ٹائم تھا. یاد رکھیں کہ جتنی بڑی آزمائش انسان پر پڑتی ہے اور وہ ہنس کے اس کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے برداشت کرتا ہے اور مسکرا کے اپنا سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قربان کر دیتا ہے، تو وہ پھر صف اول میں آ جاتا ہے. جیسا امتحان ہوگا ویسا مقام ہوگا، جیسا امتحان ہوگا، جیسے نمبر ہوں گے، جیسی کامیابی ہوگی ویسا مقام ہوگا. تو اس لحاظ سے سب سے بڑی آزمائش میں ان صحابہ پر آئی جنہوں نے ہجرت بھی کی، اور سب سے پہلی اسلام کی جنگ بدر، جس میں تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. تو اس ساز و سامان کے ساتھ اتنی بڑی فتح، تو یہ سب سے پہلی صف کے صحابہ ہیں. اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اعظم درجۃ عند اللہ،
اللہ کے ہاں یہ سب سے عظیم درجہ کے صحابی ہیں. اولئک هم الفائزون، اور یہی خوش قسمت سب سے زیادہ کامیاب ہے، سب سے زیادہ کامیاب ہیں. اور سب سے زیادہ کامیاب ہیں، فائز ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان. اب ان کے انعامات دیکھ لیں کیا ہے. یبشرہم، ان کو خوشخبری دیتا ہے، ربہم، ان کا رب، برحمت منہ، اپنی رحمت کی، یعنی سب سے پہلے اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے کہ میرے بندو آ جاؤ، میری رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، ہمارا استقبال کر رہی ہے. ورضوان، اور اپنی خوش نودی کی بشارت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود بشارت عطا فرماتا ہے. یہ دیکھنا ہم نے کن لوگوں کو کہ جنہوں نے اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہر گناہ سے ہجرت بھی کی. یہ تو صحابہ کی شان بیان ہو رہی نا. اگر ہم اپنی کیٹیگری دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ کون سے کیٹیگری کے لوگ ہیں، تو وہ ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزاری اور ہر گناہ سے ہجرت کی، ہر برائی سے ہجرت کی، اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی چھوڑنا پڑا وہ چھوڑا، اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ لینا پڑا وہ لیا، اور مسلسل جہاد کرتے ہوئے زندگی گزاری، جہاد اکبر کرتے ہوئے زندگی گزاری، نفس کے خلاف جہاد کرتے ہوئے زندگی گزاری. تو اللہ تعالیٰ پھر ان صحابہ کے صدقے اس دور کے اور قیامت تک آنے والے لوگ جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں ان کو بھی پھر ان صحابہ کرام کے صدقے سے خوشخبری دیتا ہے، اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے، اور اپنی رضا اور خوشنودی کی خوشخبری دیتا ہے. اور تیسری خوشخبری وجنات لہم، اور ان کو بے شمار باغوں کی، جنت کے باغات کی خوشخبری دیتا ہے. فیہا، ان باغوں میں، نعیم، نعمتیں ہوں گی، مقیم، ہمیشہ رہنے والی، دائمی نعمتیں، دائمی نعمتوں سے بھرے ہوئے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے اللہ پاک ان کو جو صرف اللہ کی رضا کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے مرتے ہیں. ان کی اپنی مرضی کچھ نہیں ہوتی. اور یاد رکھیں جو اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. حدیث قدسی سب کو یاد ہوگی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندے ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، مگر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. اگر تو اپنی چاہت کو اس کے تابع کر دے جو میری چاہت ہے تو تجھے وہ بھی عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے، اور وہ بھی عطا کروں گا جو میری چاہت ہے. اور اگر اپنی چاہت پر اڑا رہا اور میری چاہت کی پرواہ نہ کی، نعوذ باللہ، تو پھر نہ تجھے وہ ملے گا جو تیری چاہت ہے، نہ تجھے وہ ملے گا جو میری چاہت ہے، بلکہ تیری چاہت کے پیچھے ذلیل و خوار کر کے ماروں گا، نعوذ باللہ. اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دنیا میں کہ جو فقط دنیا کمانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے، دنیا کی آسائشوں کو بڑھانے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، ایک نہ ایک دن ضرور وہ یہ بات دیکھ لیتے ہیں. اور جن کی زندگی اس طرح سے گزرتی ہے کہ ان کو اللہ پاک نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ کبھی بھی دنیا کو ترجیح نہیں دیتے، بلکہ اللہ کی رضا کو اور اللہ رب العزت کے قرب کو ترجیح دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر وہ عظمتیں عطا فرماتا ہے کہ ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے اجر کی خوشخبری ہوتی ہے، رحمت کی خوشخبری ہوتی ہے، رضا کی خوشخبری ہوتی ہے. اور پھر جب یہاں سے جاتا ہے تو آگے جنتیں استقبال کر رہی ہوتی، نعمتوں سے بھری. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ، فیہا، ان باغوں میں، ابدا، ابد تک. اب یہاں ذرا غور کریں، ایک یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں کہ جس کا ہمیں کوئی بھروسہ نہیں کہ کل ہم یہاں ہوں گے کہ نہیں، اور ایک وہ زندگی جس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں ابدا، خالدین فیہا ابدا، ابد تک، یعنی کوئی حد ہے ہی نہیں. موت کو ذبح کر دیا جائے گا،
اور زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی. تو پھر ہم خود فیصلہ کریں کہ آیا اس چھوٹی سی زندگی کی خواہشات اور آرزوؤں کو پورا کرتے ہوئے اپنی اتنی قیمتی سانسیں خرچ کرنی ہیں، یا پھر اس لمبی زندگی کو بنانے کے لیے، اس لمبی زندگی کو سجانے کے لیے، اس لمبی زندگی میں آسائشیں پیدا کرنے کے لیے ہم نے اس زندگی کو گزارا. اللہ پاک جو وعدہ فرماتے ہیں وہ کبھی بھی خلاف نہیں ہوگا، سچا ہوگا، وہ وعدہ پورا ہوگا. اور وعدے یہ ہم نے سن لیے اللہ تعالیٰ کے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ ابد تک رہیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عنہ اجر عظیم، اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. سبحان اللہ. اللہ کے اجر کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کوئی میرے جیسا نکما چھوٹی سی نیکی کرے تو اللہ پاک کم سے کم اجر ایک چٹکی تو عطا فرمائے گی نا. ایک چٹکی اجر کم سے کم ہوگا اللہ تعالیٰ کا. اور اللہ کی چٹکی کا اندازہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک چٹکی یقیناً آسمان و زمین کے برابر. تو پھر جن سے راضی ہو گیا، جن سے سرتپا راضی ہو گیا، اور جن کی زندگیوں سے راضی ہو گیا، جن کے زندگی کے ایک ایک لمحے سے اللہ راضی ہو گیا، تو پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ ان کو اللہ پاک کیا اجر عطا فرمائیں گے؟ کبھی سوچنا چاہیے ہمیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا، اب یہ دیکھیں بات آئی کہ اس زندگی کا مقصد ہمارا کیا ہے. مقصد زندگی کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ایمان والو، میرے بندو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، آباءکم، اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست. یعنی دوسروں کی بات تو بعد میں ہے، تمہارے باپ اور بھائی جو ہیں ان کی دوستی کی بنیاد بھی کیا ہونی چاہیے؟ ان کو مت دوست بناؤ. ان استحبوا الکفر علی الایمان، ان اگر استحبوا، وہ پسند کریں کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں، ایمان کے بجائے کفر کو پسند کریں، تو ان کے ساتھ بھی تم دوستی نہ کرو، ان کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ جو تمہارے باپ اور بھائی ہیں. کہاں دوسری دوستی؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَمَن، اور جو شخص، يَتَوَلَّهُم، دوست بناتا ہے ان کو، یعنی کفر پر اڑے رہنے والوں کو، چاہے وہ باپ اور بھائی ہوں، ان کو دوست بناتا ہے، منکم، تم میں سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں. اور ظلم ان کا کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو ضائع کر دیا ہے، انہوں نے اپنی زندگیوں کو ضائع کر دیا، انہوں نے اپنی تجارتوں کو ضائع کر دیا، سب کچھ ضائع کر دیا نعوذ باللہ، جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر لی. بہت غور طلب بات ہے ساری امت مسلمہ کے لیے کہ اپنی دنیا کی تجارتوں کی خاطر اللہ کے دشمنوں کو اپنا بنا لیتے. حتیٰ کہ بعض کو دیکھا قادیانیوں کے ساتھ تجارتیں کرتے ہوئے. قادیانی کے ساتھ تو سلام لینے سے ایمان ضائع ہو جائے، تو کہاں اس کے ساتھ تجارتیں کی جائیں؟ تو پھر حال یہی ہوگا جو آج ہو گیا. آج جس حال میں اللہ پاک نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے، پھر حال یہی ہوگا جب اللہ کے دشمنوں سے ہماری تجارتیں بھی ہوں گی، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، اور ہماری دوستیاں بھی ہوں گی. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کو بتا دیں کہ جو اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست بنائے، چاہے وہ باپ اور بھائی ہو، تو وہ بہت بڑا ظالم ہے. قل، آپ فرمائیں ان کو، ان کان آباؤکم،
व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, कि अगर काना है आबाउकुम, तुम्हारे बाप दादा, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियाँ, व अशीरतुकुम, और तुम्हारे कुनबे, व अमवालु, और वो माल, निक तरफ तुमुहा, जो तुमने कमाए हैं, जो माल तुमने कमाए हैं। माल से प्यार होता है ना, इतनी मेहनत से कमाया है तो उसको बंदा सीने की जेब में डाल के रखता है। व तिजारतुन, और भी तिजारत, तख्शौन कसादहा, तुम डरते हो जिसके नुकसान से। ये सारी चीज़ें, व मसाकिनु, और वो घर, तरदौनहा, जिनको तुम बहुत महबूब रखते हो, पसंद करते हो। ये सारी चीज़ें, तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे कुनबे, तुम्हारे माल जो तुमने कमाए, तुम्हारी तिजारतें जिनके नुकसान का तुम्हें अंदेशा है, और वो घर जो तुमने बड़ी चाहतों से बनाए हैं। अगर ये सारी चीज़ें अहब्बा इलैकुम, तुम्हें ज़्यादा महबूब हो गई, अहब्बा ज़्यादा महबूब हो गई, इलैकुम तुम्हें, मिनल्लाहि, अल्लाह ताला से, व रसूलिही, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, व जिहादिन फी सबीलिही, और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब हो गई। फ़तरब्बसू, हाय हाय, तो फिर इंतज़ार करो किस चीज़ का, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, हत्ता कि अल्लाह ताला अपना हुक्म नाफिज फरमा दे। और वो हुक्म क्या है आज हम देख रहे हैं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हुक्म नाफिज फरमा दे, कि इन्हीं बातों का नतीजा है जो आज हम इतनी आजमाइश में गिरे हैं। आजमाइश इसको कह ही नहीं सकते हम, ये अल्लाह की नाफरमानी के अजाब है, नाउज़ुबिल्लाह, करोड़ बार नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमाएं और सच्ची तौबा की हमें तौफीक अता फरमाएं, और हमारे दिलों को अपनी सच्ची मोहब्बत का गढ़ बना दें। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें अल्लाह ताला से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज़्यादा महबूब हो गई, तो फिर अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करो, अल्लाह अपना हुक्म नाफिज कर देगा। वल्लाहु, और अल्लाह ताला ला यहदिल कौमल फासिकीन, फासिक कौम को हिदायत नहीं देता। अल्लाह ताला फासिक कौम को हिदायत नहीं अता फरमाता। तो ये शान किन लोगों की, कि जिन्होंने इस दुनिया में मुख्तसर ज़िंदगी गुजारते हुए तरजीह किसको दी, दुनिया को दी, दुनिया को दी, दुनिया के रिश्तों को दी, दुनिया की माल दौलत को दी। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या है उसको भूल गए। नारे तो लगाते रहे कि गुलाम हैं हुजूर के गुलाम हैं, लेकिन हुजूर की गुलामी का तकाजा क्या है, हुजूर की मोहब्बत का तकाजा क्या है, कभी याद नहीं रखा, वो कभी याद नहीं रखा। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम भी उन पाक हस्तियों के नक्शे कदम पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारें कि जिन्होंने इस ज़िंदगी को गुजारते हुए अपने रब को राज़ी कर लिया। हज़रत माई राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैहा के ये अशार अहले इश्क व मोहब्बत के दिलों में इश्क की आतश भड़काने के लिए, जिनका तर्जुमा कुछ यूँ है कि ए मौला करीम, मैं तुझसे दोहरी मोहब्बत करती हूँ, मौला करीम मैं तुझसे दोहरी मोहब्बत करती हूँ। एक तो ये कि तू मेरा महबूब है,
اور دوسری یہ کہ تو اس قابل ہے کہ تجھ سے محبت کی جائے۔ پہلی محبت نے تو مجھے ما سوا سے بے خبر کر دیا ہے، اس لیے محبت کرتی ہوں کہ تو میرا محبوب ہے، اور اس محبت نے مجھے تیرے ما سوا سے بے خبر کر دیا ہے۔ اور دوسری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حجاب سرک جائیں اور چشم شوق لذت دیدار حاصل کر لے۔ حجاب سرک جائیں اور چشم شوق لذت دیدار حاصل کر لے، یہ مائی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ وہ بھی اسی زندگی میں رہی، لیکن چاہت کیا تھی؟ چاہت صرف اپنے محبوب حقیقی کی۔ تو آئیے اس بات کو سمجھیں ہم مل کر کہ ایک رب کی چاہت ہے، ایک بندے کی چاہت ہے، ہونا وہی ہے جو رب کی چاہت ہے۔ اس لیے اگر کامیاب زندگی چاہتے ہیں اور انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضاؤں کے لشکر میں سفر کرتے ہوئے بارگاہ خدا میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، تو پھر اپنی ساری چاہتیں، ساری آرزویں اس دنیا کی اللہ کی چاہت پر قربان کر دیں۔ اس طرح جئیں کہ رب بھی راضی ہو جائے اور رب کی مخلوق بھی راضی ہو جائے، بلکہ رب کی مخلوق راضی ہوئی تو رب راضی ہے۔ اگر مخلوق کو راضی نہ کر سکے تو بے شک 70 حج کرتے رہے، مگر اللہ کی مخلوق کو خوش نہ کر سکے، کسی کا دکھ ہلکا نہ کر سکے، کسی کے سکھ میں شامل نہ ہو سکے، کسی کو روتے ہوئے چپ نہ کرا سکے، تسلی نہ دے سکے، تو پھر یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اللہ تب راضی ہوتا ہے جب اللہ کا بندہ راضی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے مسکرا دیا، اس کا دکھ ہلکا ہو گیا، تو خدا کی قسم رب راضی ہو گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم رضائے خدا و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اپنی یہ مختصر زندگیاں وقف کریں اور اللہ کی مخلوق کے کام آئیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ علیہ الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الی اللقاء انشاء اللہ تعالی۔